چوتھا سوال ہے ارمان صاحب کا، کیا کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے؟ دیکھیے، کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا یہ انسان کی امور عادیہ میں سے ہے۔ بعض انسان کی عادت اور اس کو پسند یہ ہے کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھائے، بعض کو یہ پسند ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھائے۔ تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی عادت سے متعلق ہے۔ وہ جس وقت چاہے میٹھا کھانا اس وقت کھا سکتا ہے، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میٹھا کھانا پسند تھا۔ حدیث میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میٹھا کھانا بہت پسند تھا اور اسی طرح شہد بھی بہت پسند تھا۔ رہا مسئلہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا، تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھا تناول فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دسترخوان پر کہاں اتنا تنوع تھا کہ جس طرح ہمارے دسترخوان پر تکلف ہوتا ہے، تنوع ہوتا ہے کہ طرح طرح کے سالن، پھر کھانے کے بعد میٹھا کھانا، کھانے سے پہلے چند چیزیں کھانا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دسترخوان پر بالکل نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دسترخوان تو تکلف سے اور تنوع سے بالکل پاک رہا کرتا تھا۔ چند دن گزر جایا کرتے تھے، مہینے گزر جایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ پانی پر اور کھجور پر اکتفا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے کے بعد کھجور تناول فرمائی، اور ایک مرتبہ کا واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کہ کیوں گھر سے نکلے ہو؟ فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میں بھی بھوک کی ہی وجہ سے نکلا ہوں۔ لہٰذا تینوں اصحاب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مہمانی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کو بھوننے کے لیے، اس کو پکوانے کے لیے اپنی اہلیہ محترمہ کو دے دیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے سے بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ جب تک کھانا نہیں بنتا تب تک باغ سے وہ کھجور لے آئے، اور کھجور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تناول فرمائے۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ کھانے کے بننے میں ابھی دیری تھی، اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھجور پیش کیے۔ تو یہ دو واقعے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسلسل ایسا واقعہ نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے میٹھا کھایا کرتے تھے، بلکہ ایک آدھ مرتبہ کے عمل کو دائمی سنت سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی امور عادیہ سے ہے۔ وہ جب چاہے میٹھا کھائے، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میں۔